السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جنید انصاری سوال کر رہے ہیں کہ سلمان بھائی، ہماری مسجد کے مولوی صاحب کہتے ہیں کہ تمہیں پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کا مرید بننا ضروری ہے، اگر تم ان کے مرید نہیں بنو گے تو وہ تمہیں اللہ کے عذاب سے قیامت کے دن نہیں بچائیں گے، تو اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت کے دن آواز لگے گی، لوگوں کو ان کے اماموں کے ساتھ پکارا جائے گا۔ آواز لگے گی، کہاں غوث پاک کے مرید کہاں ہیں، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ۔ اور ہمیں تو پکار لگے گی خواجہ صاحب کی طرف سے بھی، خواجہ نقشبند بھی، خواجہ سہرورد بھی، داتا صاحب بھی، بابا صاحب بھی، ہمیں تو ہر ولی کی طرف سے پکار ہوگی۔ تم کسی کو مانتے نہیں، تم سوچو کدھر جاؤ گے۔ فرمایا مجھے اپنے رب کے عزت و جلال کی قسم، میرا قدم اس وقت تک جنت کو نہیں اٹھے گا جب تک میں اپنے سارے مریدوں کو جنت میں داخل نہ کروا لوں۔ دیکھیں میرے بھائی، سب سے پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ جب بھی کوئی آپ سے دین کے معاملے میں کوئی بات کہے نا، چاہے وہ عام انسان ہو، چاہے وہ کوئی دینی عالم ہو یا مفتی ہو، تو آپ اس سے کاؤنٹر کوشچن کریں کہ بھائی آپ کی جو بات کہہ رہے ہیں یہ قرآن حدیث میں کہاں ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ قرآن حدیثی اوتھینٹسٹی ہے اس چیز کی جو وہ بات بیان کر رہا ہے، اور ہم کیسے چیک کر سکتے ہیں؟ یعنی اگر ہم اس سے کہیں گے بھائی اس کی کیا دلیل ہے، تو وہ بتائے گا نا کہ دیکھو قرآن میں یہاں فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ جو عبد القادر جیلانی کے سلسلے میں ہوگا وہی جنت میں جائے گا، ٹھیک ہے، یا جسے وہ بخشوائیں گے وہی جنت میں جائے گا، ورنہ سب عذاب میں مبتلا ہو جائیں گے، نعوذ باللہ، ٹھیک ہے؟ تو آپ لوگ کیا کرتے ہیں، ان کی باتیں سن کے آ جاتے ہیں اور پھر دوسروں سے سوال کرتے ہیں، ٹھیک ہے بھائی؟ ان سے آپ اسی وقت سوال کریں نا تو آپ کو معلوم پڑے گا کہ کتنے بڑے جھوٹے ہیں، وہ شیطان ہیں وہ، ٹھیک ہے؟ جس طرح جنوں میں بھی اچھے اور برے ہیں نا، اسی طرح انسانوں میں بھی شیطان ہے، کچھ لوگ اچھے ہیں اور کچھ شیطان والا کام کر رہے ہیں، یعنی دین سے بھٹکا رہے ہیں لوگوں کو، یعنی اس مولوی کے عقل پہ پتھر پڑ گئے، وہ ایسی بات کر رہا ہے، بیہودہ بات کر رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو میں آپ کو اس بارے میں نا 3 حدیثیں سناتا ہوں، اور یہ 3 حدیثیں آپ یاد رکھیں اپنی زندگی کے اندر، اور پھر جب بھی کوئی مولوی اس طرح کی بات کرے نا کہ فلاں ہمارے بزرگ بخشوا لیں گے یا اس سلسلے میں بیعت ہو جائیں تو وہ آپ کو اللہ کے عذاب سے چھڑا لیں گے، نعوذ باللہ، یا فلاں کر دیں گے یا وہ کر دیں گے، تو 3 حدیثیں آپ یاد رکھیں اور 3 حدیثیں اس کے سامنے بیان کر دینا، ٹھیک ہے؟ اگر وہ اپنی اصلاح کر لے گا تو پھر وہ واقعی مسلمان ہوگا، اپنی غلطی سدھار لے گا، اللہ سے توبہ کر لے گا، اور نہیں کرتا تو پھر وہ شیطان ہے، اسے مولوی نہ مانے۔ پہلی حدیث جو ہمیں ملتی ہے وہ ہے صحیح بخاری میں، حدیث نمبر 3340، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ساری انسانیت کو ایک چٹیل میدان پہ جمع کرے گا، یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر جو آخری انسان ہوگا سارے لوگوں کو اللہ تعالیٰ چٹیل میدان پہ جمع کرے گا، سورج کو نیچے کر دیا جائے گا، ان کے سروں پہ کر دیا جائے گا، اور ہر انسان ڈوبا ہوگا اپنے گناہوں کے پسینے میں، کوئی ٹخنوں تک، کوئی گھٹنوں تک، کوئی کمر تک، ٹھیک ہے؟ اور کسی کو تو ایسا ہوگا اس کا پسینہ کہ جیسے نکیل دے رکھی اس کے منہ میں، ٹھیک ہے؟ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا لوگ پریشان ہوں گے اور یہ چاہیں گے کہ ہمارا حساب کتاب جلدی ہو جائے، تو کچھ لوگ مشورہ کریں گے کہ چلو آدم علیہ السلام کے پاس چلتے ہیں، یہ انسانیت کے باپ ہیں، اور ان سے جا کے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے سفارش کریں، تو لوگ آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، آدم علیہ السلام کہیں گے کہ میرے پاس مت آؤ، مجھے آج اپنی جان کی فکر ہے، کیونکہ میں نے جو درخت والا معاملہ کر دیا تھا اس میں مجھے آج ڈر ہے کہ اللہ تعالیٰ میری پکڑ نہ کر لے، کیونکہ اللہ تعالیٰ آج اتنے غضب میں ہے، اتنے غصے میں ہے کہ آج سے پہلے کبھی اتنے غصے میں نہیں ہوا، اور آج کے بعد کبھی اتنے غصے میں نہیں ہوگا جتنا آج غصے میں ہے، غضب میں ہے۔ تو وہ لوگوں کو لوٹا دیں گے کہ تم کہیں اور جاؤ، نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ، لوگ نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے، وہ بھی منع کر دیں گے کہ بھائی مجھے اپنی جان کی فکر ہے، نفسا نفسی کا عالم ہے، ٹھیک ہے؟ میں نے اپنے بیٹے کی سفارش کر دی تھی، کہیں اس وجہ سے اللہ تعالیٰ آج میری پکڑ نہ کر لے، تم فلاں نبی کے پاس جاؤ، تو لوگ ایسے کرتے کرتے موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، تو عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ آج میں ایسے شخص کو جانتا ہوں جو تمہاری سفارش کر سکتا ہے، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں اس ٹائم اللہ کے آگے سجدے میں ہوں گا، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے محمد اپنا سر اٹھاؤ اور مانگو، کیا مانگنا چاہتے ہو، کس کی سفارش کرنا چاہتے ہو کرو، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے۔ تو کہنے کا مسئلہ یہ ہے کہ اتنے بڑے بڑے انبیاء رسول ان تک کی ہمت نہیں ہوگی قیامت کے دن کہ وہ اللہ کے سامنے کسی کی سفارش کر دیں، ٹھیک ہے؟ یہ صرف شرف نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، بخشا ہے کہ وہ امت کی سفارش کر سکتے ہیں، اور یہاں لوگوں نے کیا کلیم کر رکھا ہے کہ پیر عبد القادر جیلانی فلاں بزرگ ہماری بخشش کرا لیں گے، جن کے بارے میں ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں، ٹھیک ہے؟ ان کی کوئی گارنٹی قرآن میں آئی ہے کہ وہ اللہ کے نزدیک ایسے ہیں کہ وہ سفارش کر سکتے ہیں، یا کوئی حدیث ان کے بارے میں آئی ہے؟ ٹھیک ہے؟ ہم تو صحابہ کے بارے میں یہ کلیم نہیں کر سکتے، نعوذ باللہ، ٹھیک ہے؟ کیا ہم یہ نہیں مانتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل جو ہے وہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں؟ کیا ہم ان کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں، یا حضرت علی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ لوگوں کو بخشوائیں گے؟ ٹھیک ہے؟ جب آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، اتنے بڑے بڑے نبی رسول یہ سب بیچارے سفارش کرنے سے منع کر دیں گے، تو ان بزرگوں کی کیا اوقات ہے؟
ٹھیک ہے، زیادہ زیادہ آپ انہیں ولی مانتے ہیں نا، نبی تو نہیں مانتے نا. تو جب نبیوں کی یہ حالت ہو رہی ہے کہ نفس نفسی کا عالم ہے، تو یہ بیچارے کہاں سے کسی کی سفارش کریں گے؟ اور اللہ کے رسول بھی جو سفارش کریں گے وہ اللہ کے اذن سے. کیا آپ آیت الکرسی نہیں پڑھتے ہیں؟ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کہ کون ہے جو اس کے سامنے کسی کی سفارش کرے لیکن اس کے اذن سے، جس کے لیے وہ اجازت دے. یعنی نبی علیہ السلام بھی ایسا نہیں کہ کسی بھی جا کے اٹھا کے لے آئیں گے کہ بھائی میں ایسا بخشوا رہا ہوں، نہیں، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہوگی نا اسی کو نبی علیہ السلام کی شفاعت کام آئے گی. ٹھیک ہے، یہ نہیں کہ کوئی مشرک ہو، قبر پرستی کرتا ہو، بدعتیں کرتا ہو، دین کے اندر کفر کرتا ہو اور وہ سوچے کہ اللہ کے رسول کی سفارش کام آ جائے گی. ایسے لوگوں کو تو اللہ کے رسول اور مار کے بھگائیں گے. حوض کوثر سے جو حدیث ہے، میرے کچھ جاننے والے، میری کچھ امتی لائے جائیں گے حوض کوثر میں، میں انہیں پہچانتا ہوں گا. ٹھیک ہے، تو جب میں انہیں اپنے پاس بلا رہا ہوں گا تو فرشتے انہیں پکڑ لیں گے اور کہیں گے یہ نبی آپ نہیں جانتے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے دین میں بدعت ایجاد کر دی تھی. تو اللہ کے رسول فرمائیں گے کہ انہیں لے جاؤ، ان پہ پھٹکارو، انہیں جہنم میں پھینک دو. یعنی وہی نبی جو تھوڑی دیر پہلے چاہ رہا تھا کہ میرے امتی میرے پاس آ جائیں، حوض کوثر سے جام پیئیں، وہ انہیں اب کہہ رہا فرشتوں سے لے جاؤ، بھگا دو انہیں. دوسری حدیث بھی صحیح بخاری میں ہے، حدیث نمبر 2753، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میری بیٹی فاطمہ، میرے مال سے جو چاہیے لے جا، لیکن نیک عمل کر لینا، کل اللہ نے اگر تجھے پکڑ لیا تو میں محمد تیرے کچھ کام نہ آ سکوں گا. ٹھیک ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی سے کہہ رہے ہیں، اپنے گھر والوں کو ڈرا رہے ہیں. اور یہ جب سورہ شعراء کی آیت نمبر 214 نازل ہوئی ہے نا، اس کا یہ واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ اے نبی اپنے گھر والوں کو، اپنے رشتہ داروں کو ڈراؤ قیامت کے دن سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ باتیں کہی ہیں اپنے گھر والوں کو، حضرت فاطمہ کو. ٹھیک ہے، اب بہت سے مولوی اس پہ بحث کرتے، کہتے نہیں وہ اس کا مفہوم یہ نہیں ہے، حضرت فاطمہ جنتی عورتوں کے سردار ہیں. بھائی مجھے معلوم ہے حضرت فاطمہ جو ہے وہ جنتی عورتوں کے سردار ہیں، لیکن اللہ کے رسول نے پھر بھی انہیں ڈرایا کہ کچھ اپنے دل کے اندر یہ نہ رکھنا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی ہوں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہوں یا آپ کی بہن ہوں. ٹھیک ہے، نبی کی سفارش کسی ایسے کے کام نہیں آئے گی جس نے دنیا میں اللہ کی نافرمانی کی ہوگی، اللہ کے رسول کی نافرمانی کی ہوگی. ٹھیک ہے، اور جو لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ اس حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے، تو بھائی قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول کو بھی وارننگ دی ہے کہ نبی اگر آپ نے بھی شرک کیا یا کوئی ایسا کام کیا تو آپ کو بھی بڑے دن کے عذاب سے ڈراتے ہیں ہم، یا آپ کی شہرہ ہم کاٹ دیں گے. ٹھیک ہے، تو اس کے نعوذ باللہ اس کا مطلب نبی شرک کر رہے تھے، نعوذ باللہ. لیکن اللہ تعالیٰ نے نبی کے اوپر رکھ کے یہ بات بتائی تاکہ قیامت تک آنے والے لوگوں کو یہ معلوم پڑ جائے کہ کوئی اس میں نہ رہے کہ اگر میں شرک کر کے چلا گیا دنیا سے یا میں نے کوئی گناہ کیا تو میں بخشا جاؤں گا. نبی کی بخشش نہیں ہے اگر وہ بھی یہ کام کر لیں تو. تیسری حدیث جو ہمیں ملتی ہے وہ بھی صحیح بخاری سے ہے، حدیث نمبر 1402، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے لوگ جن کے پاس جانور ہوں گے اور ان کے جانوروں پر زکوٰۃ واجب ہو چکی ہوگی، یعنی کسی کے پاس اونٹ ہیں، بکریاں ہیں، گائے ہیں، جو بھی جانور ہوں گے ان پر زکوٰۃ لگ چکی ہوگی، یعنی صاحب نصاب کو پہنچ گئے ہوں گے اور انہوں نے زکوٰۃ نہیں دی ہوگی، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کے ان جانوروں کو موٹا تازہ کرے گا، یعنی دگنا کر دے گا جتنے وہ دنیا میں تھے. اور وہ جانور اپنے ان مالکوں کو جنہوں نے ان کی زکوٰۃ نہیں نکالی ہوگی ان کو کھروں سے ماریں گے، اپنے سینگوں سے ماریں گے. یعنی ایک جانور جائے گا پھر دوسرا آ کے مارے گا. ٹھیک ہے، اسی طرح اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ جانور ان کے کندھوں پہ لاد دیے جائیں گے. ٹھیک ہے، اور آپ نے کہا کہ دیکھنا اپنے معاملات یہیں سدھار لینا، یعنی اپنا معاملہ کلیئر کر لینا زکوٰۃ کا. ابھی تم قیامت کے دن مجھے پکارو کہ اللہ کے رسول تمہارے کندھوں پہ اونٹ ہو، تمہارے کندھوں پہ گائے ہو، تمہارے کندھوں پہ بھیڑ بکری ہو، یعنی وہ ڈبل کر کے تمہارے کندھوں پہ رکھی گئی ہو، اور تم میں چلا رہا ہوں کہ اللہ کے رسول ہماری مدد کیجیے، میں محمد تمہاری کچھ مدد نہ کر پاؤں گا. ٹھیک ہے، تو اب ان حدیثوں کو پڑھنے کے بعد کیا میں یہ کہوں کہ نہیں میں زکوٰۃ بھی دوں گا، میں شرک کروں گا یا میں بدعت کروں گا، اللہ کے رسول مجھے بخشوا لیں گے؟ تو پھر یہ حدیث جھوٹی ہے، نعوذ باللہ. اللہ کے رسول تو کہہ رہے ہیں اپنی زکوٰۃ ادا کر لینا، ورنہ تمہارے کندھوں پہ وہ جانور رکھ دیے جائیں گے اتنے موٹے موٹے اور تم بھاگے پھرو گے قیامت کے دن کہ اللہ کے رسول ہماری مدد کرے، میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر پاؤں گا. تو یہ تین حدیثیں کافی ہیں کسی بھی بریلوی مولوی کو بتانے کے لیے یا ایسے انسان کو بتانے کے لیے جس کو یہ گمان، یہ وہم ہے کہ فلاں بزرگ ہمیں بچا لیں گے، فلاں بزرگ ہماری بخشش کر دیں گے. بھائی یہ کھانس بھی نہیں سکتا کوئی اللہ کے سامنے. جیسے ہم کہیں کھڑے ہوں نا، کوئی بادشاہ کے سامنے لوگ کھڑے ہوں اور بادشاہ کو ہم کچھ کہنا چاہیں ایسا کر کے کھانس کے کہ ہماری سفارش کے لیے قبول کر لیں، کھانس بھی نہیں سکتا کوئی. ٹھیک ہے، تو یہ حدیثیں آپ پڑھیں گے تو آپ کو معلوم پڑے گا کہ کوئی سفارش نہیں کر سکتا، وہی سفارش کریں گے جس نے اللہ تعالیٰ اذن دے گا اللہ کی اجازت سے، اور وہ بھی اس کے لیے جس کے لیے اجازت دی گئی ہوگی. ٹھیک ہے، تو امید آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میں حق بات کہنے، سننے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.